وہ ہال میں ادھر ادھر ٹہلتی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پاگل آدمی، کتنی دفعہ سمجھایا ہے میں نے جلدی گھر آیا کرو، 8 بج رہے ہیں اور اس پاگل کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے عشا نے اسے کال ملائی۔ موبائل کی بجتی گھنٹی سے وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ سلطان نے چھت سے نگاہیں ہٹاتے جیب سے موبائل نکال کر اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا اور وہ یس کا بٹن دبا گیا۔ مرحبا مرحبا، وہ شل انداز میں بولا۔ آپ کہاں ہیں اور کب تک آئیں گے؟ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندی۔ ایک ضروری کام میں مصروف ہوں، 10 بجے سے پہلے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور جلدی آنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تم نے کھانا کھایا؟ آپ آئیں گے تبھی۔ اس وحشت ناک چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ آ رہا ہوں، وہ مسکرائی۔ اوکے۔ موبائل بند کر کے ایک طرف رکھتی وہ لمبی سانس بھر گئی۔ سلطان نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو چند پل وہ خود سے نظر نہ ہٹا سکا۔ خود پر سے وہ ناپاک خون صاف کرتا وہ اپنی دھڑکنوں کو اتھل پھتل ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ وعدہ جب کریں تو پھر اسے توڑتے نہیں، کریں پھر اللہ کا وعدہ۔ سلطان نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ اپنی گردن کو ایک طرف کرتا سیدھا ہوا۔ اپنے آدمیوں کو کچھ خاص تنبیہ کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ ہال میں قدم رکھتے وہ خود پر ایک عجیب سا احساس طاری ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا، وہ شیلف کے قریب کھڑی اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ اس سے قدرے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ گئے آپ؟ وہ مسکرائی۔ اسے اپنی جگہ شل کھڑا دیکھ کر سوچتے ہوئے عشا نے اپنے دونوں ہاتھ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھائے۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں بے بسی سے دیکھا اور وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ تھام نہ سکا۔ کچھ دیر وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑا تھا۔ اس کی معصوم سی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی اور وہ 2 قدم اس سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر ایک غصہ لیے خاموش کھڑا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ایک پل، بس ایک پل میں نہ جانے کتنے ہی احساسات اور مان اس نازک سے وجود میں کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں میچے ایک سخت نگاہ اس پر دوڑاتی دھیرے سے اس کے قریب سے گزر کر کچن سے باہر نکلی۔ سلطان نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں رکے گی۔ وہ آنکھیں موندتا دیوار سے سر ٹیک گیا۔ وقت گزر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کے عقب میں بنے ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں بند گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے بن آواز رو رہی تھی۔ آخر خود میں ڈھیروں ہمت باندھتے وہ اسٹور روم کے باہر آ رکا۔ دروازے پر کھٹکھٹ سے اس کا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر کھٹکھٹ کی آواز بلند ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ عشا، دروازہ کھولو۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ گئی۔ پلیز اوپن دی ڈور۔ کھٹکھٹ کی آواز بلند ہوئی۔ وہ خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں میں روانی بڑھی۔ اس وقت یہاں سے چلے جائیں سلطان، پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے دروازے کے باہر آ بیٹھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ دروازے کی پشت سے سر ٹیکے ان مدھم سسکیوں کو سنتا اپنے وجود میں ایک گہری تپش محسوس کرتا رہا۔
اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس سے زیادہ تکلیف وہ نازک سا وجود برداشت کر رہا تھا جس کا مان ایک دفعہ پھر توڑ دیا گیا تھا۔ وہ شخص وعدوں کو نبھانے میں ابھی کچا تھا۔ سلطان کی آنکھ کھلی، وہ اسٹور روم کے باہر آڑا ٹیڑھا پڑا تھا۔ ایک نظر مڑ کر دیکھنے پر اسے دروازہ کھلا ملا۔ وہ جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے میں داخل ہوا، پھر کچن اور پھر لان، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس مضبوط شخص کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ سلطان کی نظر لان کی بیک سائڈ پر پڑی۔ دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ سامنے لگے پھولوں کو بغور دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک نظر سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے اعصاب نارمل ہوئے اور وہ گہری سانس بھر گیا۔ اپنی پشت پر اس کا حصار محسوس کرتی وہ سہم سی گئی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ "I'm sorry." وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ عشا نے ایک پل میں سختی سے مٹھیاں میچتے خود پہ ضبط کیا۔ "تم بہت کمزور ہو سلطان، بہت کمزور۔ تمہارا تو اپنے وجود پر بھی اختیار نہیں۔ مجھے معاف کر دو." وہ قریب ہوا۔ "معاف؟" وہ طنزیہ مسکرائی۔ "معافی وہاں ہوتی ہے جہاں مقابل کا مان رکھا جائے، اور تم جیسا بے رحم انسان کیا جانے کہ مان کیا ہوتا ہے." وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے گردن جھکائی۔ وہ ایک قدم قریب ہوا تو عشا نے دونوں ہاتھ اس کی طرف کرتے اسے روکا۔ "تم میرے قریب مت آنا عشا، پلیز یوں مت کرو۔ تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے کوفت ہوتی ہے سلطان کے وجود سے." وہ ایک ایک لفظ چباتی ہوئی بول رہی تھی، اور اس کا ہر لفظ اس مضبوط وجود پر ایک گہرا نشان چھوڑ رہا تھا۔ سلطان نے ایک دم بڑھتے اسے اپنی گرفت میں مقید کیا۔ "چھوڑو مجھے." "میں نے کہا چھوڑو، دور رہو مجھ سے." وہ سختی سے اسے جکڑے ہوئے تھا۔ "خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے نفرت ہے سلطان سے." وہ بلند آواز میں چلائی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، جبکہ مقابل شخص سختی سے آنکھیں میچے اسے خود سے لپٹائے کھڑا تھا۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ "تم اگر چاہتے ہو کہ میں یہاں سے نہ جاؤں تو مجھ سے دور رہو." اس نے پورا زور لگا کر اسے خود سے کچھ فاصلے پر کیا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا۔ وہ ہچکیاں بڑھتی اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک سوال تھا جس کا جواب اس بے رحم انسان کے پاس نہیں تھا۔ وہ گردن جھکا گیا۔ "تم جو چاہو کر سکتی ہو." وہ ایک قدم بڑھی تو سلطان نے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرا، اور کمرے میں داخل ہوتا وہ اسے صوفے پر بٹھائے اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ "تم مجھے جو چاہو سزا دے سکتی ہو۔ تم چاہو تو میری جان بھی لے سکتی ہو۔ میں اف بھی نہیں کروں گا، مگر خود کو مجھ سے دور مت کرو دور۔ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی تمہاری سزا ہے سلطان." وہ جھک کر اس ننھی سی گود میں سر رکھ گیا۔ "پلیز عشا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم جس طرح کہو گی میں کروں گا۔ پلیز مجھ سے دور مت رہو۔
اس کی ہچکیاں سنتا وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے نہیں چاہیے تمہاری معافی۔ جانتے ہو ایک رشتے میں سب سے اول چیز کیا ہوتی ہے؟ اعتبار، جو تم نے توڑا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے پھر توڑا۔ میں نے تمہیں پھر معاف کیا اور اب پھر توڑ دیا۔ تم آخر مجھے کتنا آزماؤ گے؟ بولو، آخر کتنا؟ مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے سلطان، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر مجھے تمہارے وجود سے کوفت ہوتی ہے تب جب تمہارے ہاتھوں پر وہ خون، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑے، اس کا گریبان جکڑے اس کے مقابل بیٹھی تھی اور مقابل شخص خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تم ایک قاتل ہو، تم میرے ابدر نہیں ہو، تم نہیں ہو وہ۔ مجھے تم سے نفرت ہے سلطان۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو سلطان۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ سلطان نے سختی سے آنکھیں میچتے اس کی پیشانی سے سر ٹکایا۔ آئی ایم سوری، نہیں چاہیے مجھے، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم اٹھتی اسے دھکیلتی کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتی وہ بلند آواز میں رو دی۔ وہ بے بس تھا، وہ چاہ کر بھی اس پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غلط تھا، وہ جانتا تھا۔ ہال کے دروازے کی سیڑھیوں پر خاموش بیٹھا وہ بے بس تھا۔ وہ ایک ایسی تکلیف محسوس کر رہا تھا جو بنا کسی زخم کے اس کے وجود کو بے دردی سے خود میں جکڑے ہوئے تھی۔ موبائل کی گھنٹی نے اس کا دھیان بھٹکایا۔ مرحبا آغا جان۔ سلطان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچو۔ سب خیر؟ تم آؤ مل کے بات کرتے ہیں۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ ایک نظر مڑ کر دیکھنے پر وہ ایک لمبی سانس کھینچتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ شاہ محل پہنچتے ہی موصول ہونے والی خبر سے اس بے رحم انسان کے اعصاب ایک دفعہ پھر تن چکے تھے۔ اس کتے کو ڈھونڈ لیا ہے ہمارے آدمیوں نے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اسے یہاں سے نکالنے والا ہم میں سے ہی کوئی غدار ہوگا، مگر تب تم نے میری بات نہیں مانی۔ سلطان نے غصے سے مٹھیاں میچیں۔ مجھے اس کی مکمل ڈیٹیل چاہیے آغا جان۔ وہ اس وقت اسرائیل کے شہر ٹیل اویو میں ہے۔ ہمارے آدمی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مگر اسے وہاں سے لانا ہمارا کام ہے۔ مجھے امید ہے تم اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرو گے سلطان۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں سب دیکھ لوں گا۔ داد ہاشمی کا چھوٹا بھائی سراج ہاشمی ایک دفعہ تو سلطان کی گرفت سے نکل چکا تھا، مگر اب اس کی جان بخشی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلطان نے موبائل کان سے لگاتے اپنے جوان کو اس خبر سے آگاہ کیا، جو پہلے ہی اس کے حکم کا منتظر تھا۔ سینہ تانے کھڑا تھا اپنے باس کا حکم ماننے کے لیے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ سڑکوں پر بے مقصد ریش ڈرائیونگ کرتا رہا۔ وہ گھر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کا سامنا کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے سلطان سے، وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ کیوں نہیں سمجھتی تم مجھے؟ میں ہوں ہی ایسا، ایسا ہی ہوں۔ یہی ہے میری پہچان، یہی ہے میری فطرت۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں بس تمہیں اپنے قریب چاہتا ہوں،
میں چاہتا ہوں تم مجھے سنبھال لو، میری خامیوں کو نظر انداز کر لو، تم مجھے اپنی اس سکون دہ آغوش میں کہیں چھپا لو۔ تم مت دیکھو سلطان کو، تم بس اپنے ابدر کو دیکھو۔ اس پاگل انسان کی جان بستی ہے تم میں، آخر کیوں نہیں سمجھتی تم؟ وہ سمندر کنارے کھڑا بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ آخر وہ خود پر ضبط کھوتا گھٹنوں کے بل ڈھہ چکا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ سمندر کنارے پڑا اپنے وجود میں ہوتی تکلیف سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کا انتظار کرتی وہ آخر تھک چکی تھی۔ عشاء نے ایک نظر گھڑی پر دوڑائی جو رات کے 12:13 بتا رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ سلطان کے قدم اس کے قریب آ رکے۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا انتہائی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں اور چہرے پر چھائی لالی اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پھیلی چند شریر سی لٹیں کان کے پیچھے درست کیں اور وہ دھیرے سے اس ننھی سی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہی تھیں کہ اس نے اس شخص کا چہرہ اپنے بے حد قریب پایا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے رخسار سے چہرہ نکالے ہوئے تھا۔ وہ ایک پل میں سیدھی ہوتی اپنے بال درست کر گئی۔ عشاء نے اپنی آنکھیں ملتے ایک گہری سانس بھری۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور کچن میں داخل ہوئی۔ وہ خاموشی سے اسے سب سیٹ کرتا دیکھ رہا تھا۔ رات کے 1 بجے ان دو پاگلوں کا ڈنر ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی اور اس کی خاموشی سے تکلیف دے رہی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بنا دھیان دیے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے پیشانی سے ٹکایا اور وہ اسے اپنے چہرے کے گرد رکھ گیا جبکہ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھ سے خفا مت ہو۔ نہیں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ عشاء نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ وہ نظریں جھکائی بولی۔ بہت دردناک۔ وہ لب مینچ گئی۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، میں خفا ہوں یا تکلیف میں، اور مجھے کیسے فرق نہ پڑے؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ ویسے ہی جیسے تم وعدے توڑتے وقت بے پرواہ ہو جاتے ہو، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بالکل ویسے ہی۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ اس مضبوط چہرے پر پھر سے وہی غصہ براجمان ہوا۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیرتا آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر مقابل وہ معصوم چہرہ اس کا غصہ اپنے اندر ہی کہیں چھپا چکا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، فکر مت کرو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، وہ کھانا کھاتی بولی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پھر تھامنا چاہا مگر وہ ایک پل میں دور کر گئی۔ تم مجھ سے دور رہا کرو پلیز۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ سلطان نے سختی سے مٹھیاں مینچیں۔ وہ جا چکی تھی جبکہ وہ پاگل شخص ٹیبل پر سر رکھے اس کے ہر لفظ کو کسی کوڑے کی طرح اپنے وجود پر برداشت کرتا بے حس و حرکت پڑا تھا۔ بس ایک یہی کام وہ نہیں چاہتا تھا، مگر وہ پاگل لڑکی اس کی کیفیت سے انجان تھی۔
وہ ضدی تھی اور ایک مرد کو ہمیشہ اپنی عورت کی ضد کے سامنے اپنا آپ جھکانا پڑتا ہے۔